إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن السنن سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما اللهم اخفي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما۔ حق قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اکیلے اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام کا نزول ہو انبیاء علیہم السلام کی ذات اقدسہ و مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، دینی بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 151 151 جو ہے آپ کے سامنے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس آیت کریمہ کے پیش نظر آپ کے سامنے کچھ باتیں آج ہماری جو زندگی چل رہی ہے، جس طرح سے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، دن و رات اور اسی طرح سے 24 گھنٹے کا ہمارا وقت، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، ان 24 گھنٹوں کے اندر ہمارا ایک دن مکمل ہو جاتا ہے، اور اس پورے 24 گھنٹے میں کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی
کوئی وقت ہمیں اس طرح کا نصیب نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے آپ کے حوالے سے بیٹھ کر کے سوچیں کہ ان 24 گھنٹوں کے اندر کس لمحے میں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں اور میں نے کون سے گناہ والے کام سر انجام دیے ہیں۔ آئے دن وقت اور حالات کے اعتبار سے انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکذبون کہ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کالے پڑ چکے ہیں، اور گناہ کو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اشارہ کیا اور اس کو اڑا دیا، لیکن اسے اپنے آپ میں کوئی افسوس نہیں، اسے اپنے آپ میں کوئی فکر نہیں، اسے اپنے آپ میں کوئی خوف اور ڈر نہیں کہ ایک لمحہ گزرے گا میری جان میرے جسم سے جدا ہو جائے گی اور میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑا ہوں گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سے سوالات کے بھرمار ہوں گے، اور اس وقت میں کن کن سوالوں کا جواب دوں گا۔ سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں کے اندر ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا دراصل حقیقت ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی اس مقصد کے تحت ہو رہی ہے؟ آج ہمارا بچہ چاہے وہ اسکول کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، بچہ اسکول کے نکلتا ہے، مدرسے کے لیے نکلتا ہے، کالج کے لیے نکلتا ہے، اگرچہ بچہ اسکول کی جو یونیفارم ہوتی ہے، اسکول کے اندر جن چیزوں کی ترتیب ہوتی ہے، ان کے جو سلیبس ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں سے ایک چیز میں بھی کمی اور پیشی ہو جائے، باقاعدہ وہ ہمیں سامنے بلا لیتے ہیں اور ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ اس ڈر کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ ہم بچے کو گھر سے بھیجنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، آج وہ پینسل تو لے کے جا رہا ہے، آج اس کے پاس ربر تو ہے، اریزر تو اس کے پاس میں اپنے رکھا ہوا ہے، آج بچہ جو سلیبس اس کو پڑھائی جانے والی ہے، آج کے دن اس کے جو سبجیکٹس ہیں، کیا وہ کتابیں اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں کس کا ڈر ہے؟ ہمیں اسکول والوں کا ڈر ہے، یونیورسٹی والوں کا ڈر ہے۔ کیا ہم نے یہ دیکھا صبح اٹھتے ہوئے کہ ہماری فجر تو غائب ہے، ہم نے اپنی فجر نہیں پڑھی ہے؟ کیا ہم رات سوتے ہوئے یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہماری عشاء تو دکان پہ بیٹھے ہوئے نکل گئی؟ یہ فکر ہمیں کب پیدا ہوگی؟ یہ چیز ہم کب سوچیں گے؟ ان ساری چیزوں کی وجہ ایک ہے، بنیادی وجہ ایک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کو جانا نہیں، اس کو پہچانا نہیں۔ بس باپ دادا کلمہ پڑھتے آئے، ہم بھی کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ مسلمان تھے، ماں مسلمان تھی، اس کے کوکھ سے ہم پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے؟ تھوڑا سا سوچئے گا، ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ ماں باپ ڈاکٹر ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی ڈاکٹر بن کے نکلا ہو، ماں باپ انجینئر ہو، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی انجینئر ہو، ماں باپ سائنٹسٹ ہو، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی سائنٹسٹ ہو؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک نصاب تیار کیا گیا کہ تو اس تعلیم کو حاصل کرے گا تو پھر تجھے وہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، تو اس مقام پہ پہنچے گا تو پھر
ہم نے اسلام کو اتنا پسے پشت کیسے کر دیا، ہم نے اسلام کو اتنا نیچے کیسے دبا دیا، ہم نے اسلام کو اس قدر نظر انداز کیسے کر دیا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا بچہ بھی مسلمان ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے، چاہے وہ شرک کرے نہ کرے، چاہے وہ نمازیں پڑھے نہ پڑھے، میں مسلمان ہوں تو وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ ہم نے کیسے سوچا؟ آج کوئی بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہم سے سوال کر لے کہ بھائی آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے الہ کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کی خوبیوں کو بیان کریں، ہمارا منہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اکثر ایسے ملیں گے جن کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، جن کی زبانوں پہ تالا لگ جاتا ہے۔ بتائیں، جب وہ خود اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے تعلق سے وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے، یہ کچھ نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ میرے بھائیوں، میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تھوڑا سا سوچئے گا، ایک شخص دوپہر کے 12 بجے ایک شخص جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے 12 بجے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ظہر کا وقت آنے سے قبل اس پہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، ابھی رمضان کا مہینہ نہیں آیا تو اس پہ رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہیں، اس پہ حج بھی فرض نہیں ہے۔ بتائیے گا، اس ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے وہ بندہ دنیا سے چل بسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کوئی سوال پوچھے بنا جنت میں داخل کر دے گا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیا وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا؟ اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوں گے، جبکہ ابھی اس پہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی، روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی چیز ابھی اس پہ عائد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک سوال ہوگا، ایک سوال اس سے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ سوال یہ ہے کہ جس رب کو تو نے پہچانا، اس رب کی تعریف تو نے کتنوں کو بتائی؟ یہ سوال اس سے ہوگا۔ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تو بن گیا، لیکن تجھے معلوم ہونے کے بعد کہ اللہ رب العالمین حق ہے، اللہ رب العالمین سچ ہے، اس چیز کا تجھے علم ہونے کے بعد تو نے اس علم کو کہاں تک پہنچایا؟ لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ آج بزنس ڈیل ہماری ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے چار چائے ہماری ختم ہو جاتی ہے، دوستوں سے، یاروں سے لمبی لمبی گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے، ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم کچھ پوچھیں، اگرچہ ہم کچھ سوال کر لیں، کہیں ہماری پارٹنرشپ ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہمارا بزنس ریلیشن جو ہے وہ کٹ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے۔ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ یقین نہیں ہے ہمیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ہی کاروبار ہوگا، یہ نہیں آئے گا تو کاروبار ختم۔ جب ہمارا ہی یہ یقین ہو تو پھر ہم کیا بتائیں گے؟ گناہوں کی اتنی لمبی فہرست ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ایک گناہ کو گنتے جائیں اور اس پہ تفصیلی گفتگو ہو، مہینے مہینے اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اس بات کا ساتھ نہیں دیتا۔ حضرات، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بات بیان کی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، گناہ جو ہیں چاہے ظاہری ہو یا باطنی،
دونوں طرح کے گناہوں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تعلیم دی. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل کرنے سے، مارنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. اور آج ایسا کون سا گناہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نہیں ہے جس کو ہم بتا سکتے ہوں کہ بھئی یہ گناہ ہمارے سماج و معاشرے میں آج نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے بیچ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے داڑھی کے بال ماشاءاللہ سفید ہو چکے ہیں، جن کے بال پک چکے ہیں. وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان لوگوں کا بچپن اور آج تقریباً 50 سال 60 سال 70 سال کی جن کی عمریں ہو چکی ہیں. پوچھیے ان لوگوں سے، بیٹھیے ان لوگوں کے پاس کبھی کہ ان کے دور میں کس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا اور آج کا ماحول کیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے بات کیا کرتے تھے. یہ سارے علوم جس طرح سے چاند کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، ستاروں کے حوالے سے، ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ معلوم کر لینا، بنا گھڑی کے جو ہے وقت کو معلوم کر لینا، انہوں نے ایسے ہی جو ہے اپنے بال پکائے نہیں ہیں. یہ اپنی عمر کا، اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ ان چیزوں میں لگا کر کے زندگی کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، زندگی سے ان لوگوں نے کچھ سیکھا ہے، حاصل کیا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ میں جب بیٹھیں گے تو ہمیں بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، کچھ معلومات ملیں گی. مختصر سی بات یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے. سماج و معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو سیاہ کاریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو جتنے بھی گناہ پائے جا رہے ہیں، ان سب کا خاتمہ اگرچہ ہو سکتا ہے تو ایک ہی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. بنیاد یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو جانیں، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو پہچانیں، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کریں اور اس علم کو اپنے عملی میدان کے اندر نافذ کر لیں اور لوگوں کو اس کا پیغام دیں تو انشاءاللہ یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. حضرات صحابہ اکرام کا بھی ایک دور گزرا ہے. صحابہ اکرام سے بھی غلطیاں چوکیں ہو جایا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. صحابہ اکرام بے چین ہو جاتے، پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ویسے ڈریں جیسے اللہ کا حق ہے ڈرنے کا، جیسے اس کا حق ہے ویسے اس سے کون ڈر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پھر آیت کریمہ نازل کی اور کہا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین سے ڈرا کرے. یعنی ان کا جو ایمان تھا، ایمان کے اندر جو پختگی تھی، ایمان میں جو مٹھاس تھی، جو علم، جس خوشنودی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم کو حاصل کیا کرتے تھے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی پوری ان کی کوشش ہوا کرتی. اس لیے کہ وہ ایسے بیٹھے جو ہے انہیں اسلام نصیب نہیں ہوا تھا. تاریخ جو ہے بڑی طویل ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کن سختیوں کے ساتھ، کن پریشانیوں کے ساتھ، کن تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا. یہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. جس بنیاد پہ وہ اللہ رب العالمین کے ہر اس فرمان کو من وعن اسی طرح سے مانتے تھے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے اندر بیان کرتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کی وضاحت جیسے کرتے تھے بالکل اسی طرح سے صحابہ اکرام اس کو مانتے تھے. اور وہی پیغام آگے صحابہ اکرام میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کے آگے جو ہے سلسلہ جاری و ساری رہا.
اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک اس کے متعلق ہمیں علم نہ ہو، ایک شاکنگ نیوز دے کر کے میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں، جب تک ہمیں اللہ رب العالمین کا علم نہ ہو، اس کی پہچان نہ ہو، چاہے ہماری کتنی بھی عبادتیں ہوں، کتنی بھی بندگیاں ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہوں۔ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رب کون ہے، بس ہم سجدے کیے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، لمبے لمبے قیام ہمارے ہو رہے ہیں، لیکن ان ساری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک بندہ کسی کمپنی میں جو ہے جاب کرتا ہے، اور اس کو کمپنی کے اونر کا پتہ نہیں ہے، اس نے اس سے اپوائنٹمنٹ جو ہے نہیں لی ہے، اس سے اپنی نوکری کے بارے میں کنفرمیشن لیٹر جو ہے نہیں لیا، اور وہ جاب کر رہا ہے، اپوائنٹ ہو چکا ہے، اس نے نوکری کی، 1 مہینہ پورا اس نے کھپایا، 1 مہینہ پوری دلجوئی کے ساتھ اس نے کام کیا، کام کرنے کے بعد اپنے سیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سیلری دے دیں، تو ایک ہی سوال پوچھے گا، بھیا آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ صاف انکار کر دے گا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تو کام کرنے سے پہلے تو مجھے بتایا نہیں کہ تو کون ہے، اور نہ ہی تو میرے تعلق سے جانتا ہے۔ بتائیے کیا دنیا کا سسٹم اس طرح کا جب ہے تو اللہ رب العالمین کا سسٹم اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جانیں بھی نہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا بھی کر دے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو سمجھیں، اس کو پہچانیں، اور جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو جان لے، پہچان لے، اور زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اس چھت کے نیچے یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اس چھت کے نیچے قریب 50 60 70 100 لوگوں کی جو تعداد ہے، اگرچہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو پہچان لیں تو ہماری فجر کبھی نہیں چھوٹ پائے گی، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زندہ ہے، اور جو زندہ رہنے والی ذات ہے وہ ہمیں عبادت کا حکم دی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، چھوڑتے ہیں، جب دل میں آتا ہے تب کر لیتے ہیں، جب من نہیں کرتا تب نہیں کرتے ہیں، کیا معنی؟ ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، ٹائم رہتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ہاں ملزم فجر اور عشاء تو ہو جاتی ہے، باقی 3 تو دکان پہ رہتے ہیں تو نہیں ہو پاتا، ہاں ظہر اثر تو ہو جاتی ہے، فجر تو سوئے رہتے، رات میں تھکے ہوئے رہتے تو نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارا ایمان اگرچہ پختہ ہوتا تو پھر ویسے ہوتا جیسے صحابہ اکرام کا تھا۔ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا، منادی کرنے والا اللہ کے نبی بھی نہیں، منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا، وہ صدائیں لگاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا۔ اللہ اکبر! عالم کیا تھا، اس وقت کا نظریہ کیا تھا، اور اس وقت ان لوگوں کے اندر ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ جس کے منہ کے قریب پیالہ تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا، جو منہ میں جو ہے شراب کی گھونٹ لیا ہوا تھا وہ تھوک دیا، جس کا گھونٹ اندر جا چکا تھا اس نے انگلیاں ڈال کر کے الٹی کر دی۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ آج کسی کو بولے بھائی آپ گٹکا کھا رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے، حرام ہے، نہیں کھانا۔ ارے میں تو 20 سال سے کھاتا آ رہا ہوں، چھوڑ دوں گا تو پھر میں تو مر جاؤں گا۔ یہ آج ہماری حالت ہے، یہ آج ہماری حالت ہے۔ کسی گنہگار کو گناہ سے جب روکتے ہیں تو وہ یہ بہانے پیش کرتا ہے کہ بھائی میں تو کافی ٹائم سے کرتا آ رہا ہوں، ایک دم سے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اتنا ہی ہے، ہم اپنے اوپر بیماری مولنے سے ڈر رہے ہیں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔